تمام تر دعووں کے باوجود ناظرین پاکستان کی طرف سے فضائی طور پر نیٹو کو سپلائیز جاری ہیں. اب اس میں کمبل جا رہے ہیں, اس کے اندر کوک کے ٹن جا رہے ہیں, اس کے اندر کھانا پینا جا رہا ہے یا کچھ بھی جا رہا ہے. میں نے ان میں سے بعض جگہ دیکھی ہوئی ہیں, مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر ان کی سپلائیز کی نوعیت کیا ہے. امریکی فوجی جو باہر کا فوجی ہے بڑے وہاں پہ کمفرٹ کے ساتھ رہتا ہے, تو یہ کمفرٹ سپلائیز ہیں یا نہیں. چند صاحب ایشو اب یہ ہے کہ اگر ہم نے قوم کے جذبات کی, عمومی جذبات کی بات کر رہا ہوں میں, جذباتیت کی بات ہے, اگر اس کی ہم نے عکاسی نہیں کی, جو سٹینڈ ڈیفنس کونسل آف پاکستان میں موجود پارٹیز نے لیا ہوا ہے وہ ایک پاپولر سٹینڈ بن جائے گا. پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ ایسی پارٹیز کو پاکستان کی سرزمین پر ریلیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ ریلیز کر رہی ہیں اور دھڑلے سے کر رہی ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے اپنے سٹینڈ کو لوگوں کے جذبات کے قریب نہیں لایا تو یہ پارٹیز زیادہ گین کریں گی. دیکھیں جو بھی وہ دفاع کونسل جو ہے نیٹو کی سپلائی یہ سپلائی وہ بھی بڑے سالوں سے جاری ہے. کبھی اسی دفاع کونسل میں جو نام نہاد چہرے تھے نا, جو حمید گل مائنڈ سیٹ ہے, جنہوں نے مجاہدین بنائے, جن کی سپلائی جنہوں نے شروع کی, ضیاء الحق رجیم جو پھر شروع ہوا, یہ وہی سپلائی ابھی تک جاری ہے. کبھی ان کو ملتی تھی, اب ان کو نہیں مل رہی تو انہوں نے کہا پاکستان کا دفاع شروع کر دو, ان کی سپلائی بند ہو گئی ہے فی الحال. اب یہ ایک حقیقت ہے. وہ دفاع کونسل جو ہے نا, جو پاکستان کا دفاع, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈالر آتے رہیں, ہم پاکستان نہیں, ہم افغانستان کا بھی دفاع کریں, پھر ہم رشیا کے نام پہ بھی دفاع کریں. اب ان کی کیونکہ ان کی سپلائی ڈالرز کی بند ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سپلائی بھی بند کی جائے. اچھا کمال, ایک تو یہ ہے. اور دوسرا جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ شہری نے کہا, میڈم زاہر نے کہا ہے, دیکھیں یہ زیادہ بہتر جانتی, کیونکہ سارے جو بھی ایمبیسڈر ہیں جو انہوں نے سپلائیوں پہ سائن کیے ہیں, وہ ایمبیسڈر اپنا فارن منسٹر قصوری صاحب اب ان کے پاس ہی ہیں. یہ میرے سے بہتر بتا سکتی ہیں ان سے انٹرنل میٹنگ کر کے کہ کیا کیا معاملات ہیں. آپ سے نہ پوچھیں شاہ محمود قریشی کے بارے میں. دیکھیں بالکل ہے شاہ محمود قریشی بغیر اس کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں. ہم تو کیری لوگر بل پہ ہی بات کرتے ہیں. دیکھیں کیری لوگر بل پہ میں تو آج بھی کہتا ہوں بالکل ٹھیک تھا. اگر سیولین گورنمنٹ کو گرانٹ ملے تو ٹھیک, اگر جی ایس ہیڈ کوارٹر سے پینٹاگون سے ڈائریکٹ پیسے ہیں, جو میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں جو میں نے دیکھی ہے. کتنے پیسے ہیں؟ $200 ملین بھی نہیں آئے. چھوڑے پتہ نہیں کتنے نہیں آئے نا, ابھی نہیں آئے نا. آپ کو انہوں نے آپ سے کام بھی کروا لیا, انہوں نے دروازے بھی کھلوا لیا اور پیسے بھی نہیں دیا. انہوں نے این جی اوز کو دیے پیسے, کیری لو اور میڈیا کو. یہاں پولیٹیکل گورنمنٹس کی مجبوریاں ہوتی ہیں, اور پیپلز پارٹی کو تو آپ نے پہلے دن سے توپوں کے رخ کے آگے رکھا ہوا ہے. اس کو سوچنے کا موقع کب دے رہے ہیں؟ روز ایک نیا ایشو ایشو سے نہیں اٹھایا جاتے ہیں نا کہ پیپل. آپ آج دیکھیں, آج پروگرام ہونا چاہیے تھا, احمد نژاد آیا ہے پاکستان میں, آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اس کے اوپر میڈیا آپ بے شک اٹھا کے دیکھ لیں. میں سارا دن یہی ہوتا رہا. نہیں, آج رات کو پروگرام دیکھیے گا, سارا دن یہی آپ پروگرام دیکھیے گا رات کو. دفاع کونسل کا یہ ملک نہیں ہے, وہ آپ کا جو پوائنٹ تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں پبلک جانتی ہے کہ مجاہدین کو, ان کے بچوں کو کس نے مجاہدین بنایا, اب وہی طالبان کون بنا رہے ہیں, یہ پبلک کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. اگر کسی مولوی کو ڈائریکٹ ڈالر ملے یا امید گل کے ذریعے ملے تو وہ ٹھیک. اچھا آپ کو کمال, ان کے ڈالر بند ہو جائیں تو پھر ان کو پاکستان. ویسے آپ کی حکومت کا کمال یہ ہے کہ نہ آپ فضائی رستے سے نیٹو سپلائیز روک رہے ہیں اور نہ ہی دفاع کونسل آف پاکستان کی ریلیز روک رہے ہیں. کچھ تو روک دیں نا, یا ان کی ریلیز روک دیں یا سپلائیز روک دیں. میں ایک حقیقت, امریکن سپلائی آپ جہاں تو ان کے الائے کہ ہم نان نیٹو الائے نہیں ہیں, یا تو آپ کہیں امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے. آپ خود کہتے ہیں ٹیررزم کے اوپر ہم نے جنگ لڑی ہے امریکن کے ساتھ ساتھ کر کے, آپ لڑ رہے ہیں, آپ کی پالیسی ہے. جب اپنی پالیسی آپ چینج کریں, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہتی ہے امریکہ کے ساتھ آپ اطاعت توڑیں؟ مجھے ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں. کسی کی ریزولوشن ہے کہ آپ ریوزٹ کریں, باعزت کریں, ریوزٹ کریں, کلیئر پالیسی کسی کی نہیں ہے. ریوزٹ کا ورڈ نہیں ہے اس میں کلیئر ورڈ ہے کہ آپ چینج کریں. کیا چینج کریں آپ بتائیں, کیا ہونی چاہیے؟ آپ ساری ریویو آپ کیوں پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں؟ کیا ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے؟ پوچھ لیں آپ. پی ڈی پی سے پوچھیں کیا ہونی چاہیے. پی ڈی پی کیوں کہتے ہیں آپ؟ ہم ان کے گندے لوگوں کو ڈرائی کلین کر رہے ہیں نا اس واسطے. بہرحال دیکھیں, یا تو آپ آپس میں بحث کر لیں یا ایشوز پہ بات کر لیں. نہیں, میں حل بتا رہی ہوں. آپ امریکہ دیکھیں, اول تو ہماری کوئی اگریمنٹ ہے ہی نہیں رائٹنگ میں کوآپریشن کی. کم سے کم آپ کے خود لیڈرز بھی مان رہے ہیں, اب ہم کر رہے ہیں. تو پھر بات تو سنیں نا پوری. آپ رائٹنگ میں ٹرانسپیرنٹ اگریمنٹس کریں. یہ جنگ میں سے نکلیں, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ جنگ امریکہ کی ہے اور وہ ہار رہے ہیں اور خود وہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں. اب تو بندے آپ تو اندر وہ ہمیں مار رہے ہیں نا, تو آپ ریوائز کریں. یہ تمام گروپس جو ہیں, یہ تمام گروپس جو ہیں, آپ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی بنائیں. ختم ہو جائیں گے بھئی آپ کی ایک اپنی انڈیجنس پالیسی بنے گی. جب لوگوں کو پتا چلے گا یہ امریکہ کے لیے آپ نہیں کر رہے, سائیکولوجیکلی انوائرمنٹ بدلے گی.
जब लोगों को पता चलेगा आप अपने मसले खुद अपनी पॉलिसी तो वजीरिस्तान के अंदर जो इस्लामिक रियासत बनाना चाहते हैं वो चले जाएंगे फिर यहाँ से? नहीं चले जाएंगे नहीं, वो आइसोलेट होंगे। अगर आप तो फिर आप क्या मेन फाटा के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाएं, आप बजाय इनके कि उनको ड्रोन हमलों से मरवाएं और आप उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। लेकिन चंद साहब का पॉइंट, लेट मी कम बैक, देखिए चंद साहब का पॉइंट इस हद तक बहुत वैलिड है कि जो मुतबादल पॉलिसी है उसका ब्लूप्रिंट इनकी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन देनी थी दे दी, वो ब्लूप्रिंट सामने तो लेके आए ना, ज़बानी कलामी बात ना करें उसके ऊपर। सामने ब्लूप्रिंट लेके आए और उससे पहले जो रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट की, जो एपीसी की रेजोल्यूशन है, उन पे वो करें। अब जब तक ब्लूप्रिंट नहीं आता और एक डिसीजन नहीं होती, आप क्यों सप्लाईज खोलने के लिए तैयार हैं? आपने कौम को क्यों धोखा दिया कि एयर सप्लाईज जारी है? नहीं, नेटो एयर सप्लाईज तो जारी है, बंद नहीं हुई, आप खुद कह रहे हैं बंद नहीं हुई, तो गलत था ना। आपने हमें तो कहा कि नेटो सप्लाईज बंद हो गई है। खुराक पानी बंद करना फेल है, किसी का काम पानी नहीं जा रहा मिलिट्री प्लेन में, क्या बात आप देखें यही है असल में, ये जो सोच है ना, देखें ये जो भी सप्लाई जा रही, मुझे तो नहीं पता वो अंदर क्या होता है, कि जो भी होता होगा, लेकिन इन सप्लाईज की वजह से वहां पे लाखों लोग मर गए और यहाँ पे 35-40 हजार लोग मर चुके हैं। मतलब ये सप्लाई उन्हीं ही जा रही है जो ये काम कर रहे हैं सारे। हमें इसको इस जाविये से सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो खुदकुश हमले हुए हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हुई है, उसमें ये इन सप्लाईज का पूरा मरकजी किरदार है ना। हम इसे ऐसे क्यों नहीं देखते?